فائنینسز آپ کے ہوں لیکن ایکسیکیوٹ کسی اور نے کرنا ہو، تو یہ ایک سنرجی جو کریٹ کرنی ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے، لیکن عثمان ڈار صاحب نے بہت اچھی سنرجی کریٹ کی ہے، جس کی وجہ سے، اور ہماری تو بہت ہی اسٹرانگ پارٹنرشپ ہے منسٹری آف ایجوکیشن کی کامیاب پاکستان کامیاب نوجوان پروگرام کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے ہم مختلف چیزیں مل کے کر رہے ہیں۔ جیسے عثمان نے کہا کہ ہم ایک ہنر کی جو تعلیم ہے اس کو بہت سارا مل جل کے ہم نے 10 ارب روپے کا پروگرام بنایا ہے جو کہ آگے چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ آج ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر جو پروگرام لانچ ہو رہا ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم پروگرام ہے، اور ان سارے پروگرامز کو مینیج کرنا اور ان کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچانے میں عثمان ڈار صاحب کا بہت ہی لیڈرشپ بھی ہے، کلیدی کردار بھی ہے، تو میں ان کو بہت سارا مبارکباد اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ جناب صدر، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کیونکہ ہم ایک ہی وقت کی پیداوار ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا تو 2 نیشنل ٹیسٹ کرکٹر جو تھے وہ ہمارے کالج سے تھے، اور پنجاب یونیورسٹی جو تھی اس نے میرا خیال ہے کوئی 4 یا 5 ٹیسٹ کرکٹرز جو تھے وہ پروڈیوس کیے ہوئے تھے، اور باقی یونیورسٹیز سے اور ایتھلیٹکس میں اور باقی چیزوں میں اور بہت ساری چیزوں میں جو اسٹوڈنٹس تھے اور یونیورسٹیز تھی وہ ایک نرسری تھیں جہاں سے چیزیں پیدا ہو رہی تھیں۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اوور دا ایئرز یہ جو رول یونیورسٹیز کا تھا اور کالجز کا تھا کہ جہاں پہ، اور اسکولز کا تھا کہ جہاں پہ سپورٹس جو ہے ان کو انکریج کیا جاتا تھا، اور بچوں کی جو نشو و نما ہے اس میں صرف تعلیم نہیں بلکہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اور خاص طور پہ سپورٹس ہیں ان کا ایک بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ پاپولیشن بھی بڑھتی گئی اور کچھ توجہ بھی بے توجہی بھی رہی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز کا رول جو تھا وہ بہت ہی کم ہوتا گیا سپورٹس میں۔ میرا خیال میں شاید غلط ہوں لیکن اس وقت کسی بھی نیشنل ٹیم میں شاید ہی کوئی کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہو، شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں اور جو سپورٹس تھی اس کو بہت سارا نگلیکٹ کیا، اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت یہ جو انیشیٹو آیا ہے ہائر ایجوکیشن میں، اس کے 2-3 پہلو بڑے انٹرسٹنگ ہیں، دلچسپ پہلو ہیں۔ ایک تو جو یہی ہے کہ مرکز ہوگا جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ساری نیڈز جو ہیں وہ ہوں گی اور سپورٹس پہ، لیکن مجھے جو خاص طور پہ جس چیز کا میں ذکر کرتا ہوں سپورٹس کے حوالے سے، کہ وہ جو سینٹرز آف ایکسیلنس بنا رہے ہیں، یعنی کہ مختلف سپورٹس کے لیے یہ ایک ہائی ٹیک سینٹر بنا رہے ہیں جہاں پہ ان بچوں کی ٹریننگ ہوگی جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ جن کا ٹیلنٹ ہے اور جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اسپیشلسٹ ادارے بنیں گے مجھے یقین ہے کہ ان میں سے آگے کئی سالوں میں نظر آئے گا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ دوبارہ ایک گہوارہ بنیں گی سپورٹس کا، اور وہاں پہ سے نیشنل جو چیمپئنز ہیں وہ یونیورسٹیز سے نکلیں گے۔ اور یہ مرکز کا کانسیپٹ بھی بہت اچھا ہے، اور جس میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی جگہ پہ بہت ساری فیسلٹیز جو ہے وہ ہوں گی، اور بہت سارے کام جو اس کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی مناسب۔ ہمیں ہائر ایجوکیشن میں بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا اس وقت عثمان ڈار صاحب کی سربراہی میں یہ جو انٹرونشن ہے اس سے ہوگا، یعنی کہ ایک ہولسٹک جو بچوں کی تربیت ہے اس میں، لیکن اور بھی چیلنجز ہیں۔ ہمیں کوالٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں ہمارا ایکسیس کا چیلنج تو ہم کچھ حد تک میٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے ادارے بنیں، لیکن صرف ہائر ایجوکیشن کا ادارہ بنانا کافی نہیں ہوتا۔ ہم کو برک اینڈ مارٹر سے یونیورسٹیاں نہیں بنتی، یونیورسٹیاں جو بنتی ہیں وہ فیکلٹی سے بنتی ہیں، وہ جو ایک آئیڈیاز کی جو ایک انوائرمنٹ بنتی ہے اس سے یونیورسٹیز بنتی ہیں، ریسرچ سے یونیورسٹیز بنتی ہیں۔
غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی یونیورسٹیز بنتی. سو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مل ملا کے ایک یونیورسٹی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم بہت ساری نئی یونیورسٹیز بناتے ہیں, یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ یونیورسٹیز نئی بننی نہیں چاہیے, بننی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کوالٹی کو سیکریفائز تو نہیں کر رہے. ہم فیکلٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ اپنا توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. کیا ہم یہ ساری چیزیں, تو مجھے خوشی ہے کہ ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹ کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں امنگ ادر تھنگز نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن بنی ہے جو کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں میں کرے گی. لیکن میں مختصر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو کوالٹی پہ فوکس کرنا پڑے گا, اور وہ کوالٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں نظر آئے گی. ایجوکیشن کو صدر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس چیز میں بہت ہی دور آپ کی ویژن ہے, اور آپ کا مطالعہ بھی بہت ہے, اور آپ کو 21ویں صدی کے جتنے تقاضے ہیں ان کے بارے میں بخوبی آپ کو اندازہ ہے اور آپ کو ادراک ہے. لیکن ہمیں بہت جو ایک بڑا چیلنج ہے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن, کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹنگ کرتی ہے کہ ہم نے جو 21ویں صدی کی سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم نے پورا کرنا, اور وہاں پہ یہ جو ہمارا ہنرمند پاکستان کا پروگرام ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ 21st سینچری سکلز جو ہیں وہ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اور باقی لوگ. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ بہت سارے جو ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے, عثمان صاحب, وہ یونیورسٹی گریجویٹس تھے, لیکن ان کی امپلائبلٹی جو تھی وہ نہیں تھی. تو جب انہوں نے ہمارے انٹرنیٹ آف تھنگز اور بگ ڈیٹا اور سائبر سیکیورٹی اور ایسے شعبوں میں جب انہوں نے اپنے اسکلز کو ڈیولپ کیا تو تقریباً 85 to 90% امپلائمنٹ جو ہے وہ ہوئی. تو یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج ہے کہ ہم اپنی تعلیم جنرلی اسپیکنگ آلسو, یہ تو ایک اسپیشل انٹرونشن ہے, لیکن ہم اپنی تعلیم کے کریکولمز جو ہیں ان پہ نظر دوڑائیں, اور نظر دوڑا کے جو 21ویں صدی کی اسکلز ریکوائرڈ ہیں یا جو تعلیم 21ویں صدی میں ہونی چاہیے اس پہ ہم اپنا فوکس جو ہے وہ رکھیں, تاکہ بحیثیت قوم ہم کسی طریقے سے بھی پیچھے نہ رہ جائیں. ناظرین, نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں نوجوانوں کے لیے اہم پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. ہم سب کو معیار پر توجہ دینا ہوگی. پاکستان جو یونیورسٹیز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بھی ہوں گی اور اسے امپلیمنٹ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. میں ویری کوئکلی یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے آج دلی خوشی ہے نوجوانوں کے عالمی دن پہ HEC میں کامیاب جوان سپورٹس اور کو کیریکولم ایکٹیویٹیز کے ایک ڈویژن کا قیام ہونا, جس کے نیچے یہ 5 سے 6 انیشیٹیوز جو ED صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کا آغاز انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پرائم منسٹر عمران خان صاحب فارملی کریں گے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں پلرز جو ہیں کامیاب جوان کے, کامیاب جوان بزنس لون جس میں 100 ارب حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر نے دیے, پھر کامیاب جوان ہنرمند پاکستان ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو پروگرام ہے شفقت صاحب کی منسٹری میں 10 ارب روپے اس میں حکومت پاکستان نے رکھے, اور انگیجمنٹ پروگرام جس میں سوک انگیجمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن تھی, پولیٹیکل انگیجمنٹ تھی, اس کے لیے 4 ارب رکھے. یہ تینوں پروگرامز بنیادی طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی. آج سے 2-2.5 سال قبل جب ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نوجوانوں کے مشورے سے ایک یوتھ پروگرام ڈیزائن کریں گے, بجائے کہ ایک وش لسٹ پہ یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم ایک پروگرام ڈیزائن کریں اور نوجوانوں پہ وہ پروگرام مسلط کر دیں. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے سروے کیا, مختلف انٹرنیشنل یوتھ NGOs کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ, نیشنل یوتھ ایکسپرٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی. ایک میسو کنسلٹیٹیو پروسیس کے بعد, ایک ویل تھاٹ پروسیس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تینوں پلرز جو ہیں انٹرپرینیورشپ کے لیے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اور انگیجمنٹ کے لیے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا. اور مجھے خوشی ہے کہ اب باقاعدہ تینوں جو پروگرامز ہیں, جو تینوں انیشیٹیوز ہیں, ان کا انشاءاللہ تعالی آغاز کر دیا گیا ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, کامیاب جوان ٹیم کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو کنیکٹ کریں
ان تمام اپرچونٹیز کے ساتھ، ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ جو بھی اس ملک میں اویلیبل ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا جب میں نے ذمہ داریاں سنبھالیں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بہت بڑا ایشو رہا ہے. ویسے بھی ہے جنرلی، لیکن نوجوانوں کا بھی یہ گلا تھا. ایک تو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا تھا، پھر ایک انہیں سنا نہیں جاتا تھا. تو اس کے لیے ہم نے kamiyaabjawan.gov.pk ایک ویب سائٹ بنائی اور اس کو ہم نے کوشش کیا صوبوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں، چونکہ یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. 2011 میں 18ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کی گئی، انہیں تقسیم کر دیا گیا، اور اب نوجوانوں کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی صوبوں کی ذمہ داری ہے. صوبے تو اپنا کام کر ہی رہے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا یہ وہ وعدہ تھا پاکستان کے نوجوانوں سے کہ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے یوتھ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہونے کے باوجود کامیاب جوان جیسے نیشنل فلیگ شپ پروگرام کا یوتھ ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا، اور اس میں تقریباً میں کہہ سکتا ہوں ابھی تک 125 ارب روپے کے قریب مختص کیے گئے ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے بجٹس میں پیسے رکھے جائیں گے نوجوانوں کے لیے. جس طرح آپ کے سامنے ہم نے کچھ فگرز رکھے ہیں، ابھی تک 20 ارب روپے کے قریب بزنس لون میں اپروو ہو کر 15 ارب تقسیم ہو چکے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی 3rd بیچ شروع ہونے والا ہے، اور شفقت محمود صاحب نے وعدہ کیا، میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو ہم اسکیل اپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو 50,000 ہائی ٹیک اسکالرشپس دی گئی تھی نوجوانوں کو، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ شفقت محمود صاحب کی منسٹری بڑھانے جا رہی ہے، انہیں اسکیل اپ کرنے جا رہی ہے.